السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک اہم ایشو پر بات کریں گے کہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں مینشن ہے کہ بھارت اب افغانستان میں جتنے بھی ٹیرر تنظیمیں ہیں ان افراد کو جو ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور داعش خراسان سے منسلک ہیں ان کو ویزے فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس رپورٹ پر بہت سے ممالک نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، جیسے کہ کینیڈا، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان اور آسٹریلیا، عرب امارات سمیت ان تمام کنٹریز نے اس خبر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک جانب عالمی برادری کوشش کر رہی ہے کہ بھارت میں جتنے بھی ٹیرر تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے، کیونکہ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تو دوسرے جانب بھارت اب یہ اقدام اپنا رہا ہے اور بارڈر پر جتنے بھی ٹیررسٹ زخمی ہوتے ہیں ان کو پناہ بھی دیتے ہیں، نہ صرف پناہ بلکہ سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو ان تمام بیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شمیم شاہد صاحب، ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے سر جس میں بھارت اب چاہتا ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی ٹیرر تنظیمیں موجود ہیں ان کے لوگ، یعنی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، داعش خراسان، بی ایل اے کے، ان کو ویزے فراہم کرنا چاہتے ہیں یا ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس پر کیا کہیں؟ شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت واقعی یہ جو رپورٹ آیا ہے اور اس میں وہ کالعدم ٹی ٹی پی یا داعش، القاعدہ یا دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کو ویزے فراہم کر رہے ہیں، علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، تو یقیناً یہ باعث تشویش ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ اس سے مطلب ہے یہ تو دہشت گردوں کی کو جو ہے سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح افغانستان میں اب سے نہیں ہے، پچھلے کئی برسوں سے افغان وار سے لے کے اب تک وہاں پر مختلف ممالک کے دہشت گرد موجود ہیں، جس میں پاکستانی بھی ہے، عرب بھی ہے، جس میں دیگر ممالک سنٹرل ایشین بھی ہے۔ اور یقیناً کہ یہ مطلب دہشت گرد جو ہے یہ عالمی سلامتی کے لیے، عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر طالبان کے ساتھ بات کی جائے، جس طرح ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس یونائٹڈ نیشن میں ہوئی تھی جس میں امریکہ تھا، پاکستان تھا، اور پاکستان اور امریکہ کے علاوہ اس میں رشیا بھی تھے، چین بھی تھا اور انڈیا، اس میں افغانستان نہیں تھا۔ اور اس میں اسی وقت یہ جو 3 ممالک ہیں انہوں نے بھی تجویز پیش کی تھی کہ افغانستان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے، افغانستان کو انگیج رکھا جائے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کو آئسولیٹ کریں گے، ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تو وہاں جو ویکیوم ہے تو وہ کوئی اور ضرور لے گا، جن کا جو امن کے دشمن ہوں گے، جو پاکستان کے دشمن ہوں گے، جو افغانستان کے دشمن ہوں گے، اور ایسے عناصر بھی سامنے آئیں گے جو چاہتے ہیں یا جن کی کوشش ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات خراب ہو۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بات چیت کی جائے، سیاسی اور سفارتی ذرائع کو استعمال کیا جائے، اور ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس سے افغانستان میں جو موجود دہشت گرد ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جو ہے حوصلہ شکنی ہو، وہ کم ہو سکے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، ان کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں اگر یہ بھارت ان کو ویزا فراہم کرتے ہیں اور پھر آپ کو نہیں لگتا کہ فیوچر میں یہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن والا فارمولہ ہے، جب افغانستان اور ہندوستان کی دوستی بڑھ جائے گی تو یہ ظاہر ہے اس میں پاکستان کو نقصان تو ہے، چاہے وہ ویزا پر آنے والے ٹیررسٹ ہیں، چاہے وہ بغیر ویزا پر جمع ہونے والے ٹیررسٹ ہیں، تو ظاہر ہے ان کا تو فوکس پاکستان پہ ہوگا یا دیگر ممالک میں ہوگا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ اس رپورٹ پر کینیڈا، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان سمیت آسٹریلیا اور عرب امارات نے تشویش کا اظہار کیا۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک شفٹ ہے نا، یہ ایک گلوبل جو پالیٹکس ہے اس میں بہت بڑا شفٹ ہے۔ افغانستان سے
امریکن یا ساؤتھ ایشیا میں امریکن انٹرسٹ کی خاتمے یا انٹرسٹ میں کمی، یہ ایک شفٹ ہے. تو جتنے بھی امریکن اتحادی ہے، چاہے جرمنی ہے، چاہے کینیڈا ہے، چاہے اور ہے، تو یہ تمام مطلب اس کی مخالفت بھی کریں گے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ افغانستان پر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے، ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ اپ کیا جائے وہاں پر. مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو افغانستان میں تو اندرونی حالات پہلے سے خراب تھے. جب سے طالبان آئے، خواتین پر پابندی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، تعلیمی ادارے بند ہے، روزگار نہیں ہے وہاں پر. مطلب اب جو پاکستان کے ساتھ کشیدگی ہے تو اس کے بہت زیادہ منفی نتائج سامنے آ رہے ہیں. تو پہلے سے حالات خراب ہے. تو اگر اسی طرح یہ حالات جاری رہے تو ظاہر ہے افغانستان میں مزید مسئلے پیدا ہوں گے. افغانستان میں جو دہشت گردی ہے یا جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو فروغ ملے گا. سر کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا کہ طالبان سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسی بات کرنی چاہیے؟ وہ لوگ تو اپنے کوئی واضح حکمت عملی نہیں دکھا رہی ہے نا. دیکھیں نا، وہ طالبان جو ہے نا، طالبان کیا ہے، مطلب ان کے تو کوئی پولیٹیکل سوچ نہیں ہے. ان پر آپ مطلب اگر آپ سعودی عرب، جس طرح میں کئی بار کہتا رہتا ہوں کہ سعودی عرب اور قطر کے اس وقت افغانستان پر بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے. آپ قطر سے بات کر دیں، قطر کو اس بات قطر سے تو ایک دفعہ بات ہو چکی، 2-3 بار مذاکرات ہوئی ہے مگر وہ نہیں مانتے نا. مگر آپ اس کو سسپینڈ نہ کریں. آپ قطر کے ذریعے، قطر سے آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ ان کی معاشی جو پابندیاں ہیں ان کو نافذ کر دیں. ان کے لوگوں کو جو وہاں پر قطر میں رہائشی سہولیات ہے یا وہاں پر ان کی معاشی سرگرمیاں ہیں قطر میں، ان کو بند کر دیں. متحدہ عرب امارات میں بھی ہے طالبان کے بہت، مجھے بتاتے خود بہت سے طالبان کے نام معلوم ہے جن کی وہاں پر جنہوں نے جو مال غنیمت ہے ان کو وہاں پر دبئی میں یا ابو دبئی میں انویسٹ کیا ہے. مجھے بہت سے معلوم ہے، میں نے گھر ان کے دیکھے، بہت سے میں نے دیکھے. تو لہٰذا اگر یہ ان کی معاشی پابندیاں عائد کی جائے متحدہ عرب امارات کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، قطر کی جانب سے، تو یہ کام کر کے دکھا دے گا. ایک بار تو یہ دیکھ لیں. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات سے بات، میں کہتا ہوں مذاکرات بھی ہو اور ساتھ ساتھ دباؤ بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مذاکرات. میں کہتا ہوں کہ طالبان ہے وہ تو مطلب بالکل ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ ہیں. وہ تو ہمیشہ 25-30 سال تک کیمپوں میں اور پہاڑوں میں رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات سے اب بات بہت آگے نکل چکی ہے؟ بالکل آگے، کیونکہ یہ مسئلہ تو دباؤ بھی ہونا چاہیے سامنے نا. آیا ہے. میں کہتا ہوں کہ مذاکرات سائڈ بائی سائڈ ہونی چاہیے، دباؤ بھی ہونا چاہیے. خصوصی طور پر معاشی دباؤ اگر آ گیا نا، معاشی اور سماجی، اگر قطر نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی، ان کی جو نقل و حرکت ہے ان کو محدود کر دیا، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرتا تو پھر آپ پر تعلیم کے دروازے، وہاں پر صحت کی سہولیات یہ بند ہوں گے. تو یہ ایک بات تو کر کے دکھا دے، کچھ پابندیاں تو عائد کر دے تو تب ہوگا. اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب اور قطر سے زیادہ رابطے بڑھائے اور ان پر پریشر بلڈ اپ کر دیں. کیا کہیں گے؟ تیرا میں ایک بڑے آپریشن کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیکورٹی فورسز شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر آپ کی کیا انالیسس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیرا میں لوگ بھی راضی ہو گئے ہیں کہ وہاں پر آپریشن ہوئے. وہ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے شیڈول بھی تیار کیا گیا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ صرف آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپریشن آپ دیکھیں 2003 سے جاری ہے. ہر خیبر پختونخوا کی کسی نہ کسی کونے میں عسکریت پسندی کے خلاف لوگ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. بالکل متاثر ہو رہے ہیں، مگر آپریشن صرف آپریشن حل نہیں ہے. ہر ایک آپریشن کے بعد جو دہشت گرد ہوتے، پہلے وہ 25 ہوتے تو آپریشن کے بعد وہ 50 تک، ان کی تعداد 50 تک ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کو اعتماد ملے اور ایک ایسا طریقہ کار وضع کرے جس سے یہاں پر جہاں پر آپریشن ہو، جس کو کلیئر کیا جائے، جہاں سے دہشت گردوں کو بھگایا جائے وہاں پر یہ دہشت گرد واپس نہ آ سکے. سر یہ بات چیت بھی ہوئی تھی انہی ٹیرر گروپس کے ساتھ کہ مطلب یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں تیرا میں، اس کے بعد انہوں نے آپریشن کا فیصلہ بالکل کیا. وہ ہوئے تھے، مگر وہ لوگ جو ہے نا، عام لوگوں کے پاس اسلحہ بہت کم ہوتا ہے. عام لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ طالبان یا جو عسکریت پسند ہے ان کا
ان کے مزاحمت کرے، ان کی مخالفت کر دے. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ عام لوگوں کو وہ تمام سہولیات فراہم کر دے جس کے ذریعے یہ لوگ طالبان کا راستہ روک سکے، چاہے اسلحہ ہو، چاہے کیش منی ہو، چاہے سامان ہو، لاجسٹک ہو. تو وہاں کے ابھی مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے تو نقل مکانی پر اتفاق کیا، تو کیا کہیں گے ابھی حکومت نے بھی وہ راضی ہو چکے ہیں ریاست کے ساتھ، وہ ریاست ان کو امداد بھی فراہم کرتے ہیں. دیکھیں نا، میں نے کہا کہ وہ تو ہو گئے ہیں، شیڈول بھی تیار ہے نقل مکانی کے لیے لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک یہ آپریشن جاری رہے گا. مگر میں کہتا ہوں کہ 3 مہینے تک آپریشن ضرور کر دیں، مگر 3 مہینے کے بعد جو حالات ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مقامی لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت یہ مدد فراہم کر دے، اسلحہ کی صورت میں ہو، لاجسٹک صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں ہو. تو یہ لوگوں کو جب آپ سہولیات فراہم کریں گے، وہ وہاں پر مزاحمت کریں گے دہشت گردوں کا. اگر ایسا نہ ہو سکا تو جس طرح مطلب نارتھ وزیرستان میں ہوا ہے، ساؤتھ میں ہوا ہے، بنیر میں ہوا ہے، باجوڑ میں ہوا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، علاقہ کلیئر ہو جاتا ہے، 2 مہینے بعد دوبارہ طالبان آتے ہیں. تو اگر یہ دوبارہ آ گئے تیرا میں تو میرے خیال میں وہ حالت بہت خطرناک ہوں گے. تو کیا حکمت عملی ہے؟ حکمت عملی یہی ہے کہ میں نے کہا کہ عوام کو اعتماد میں لے کر طالبان کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکنا چاہیے. مذاکرات ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر دے، دباؤ مال بھی دے دینا، مطلب اسلحہ بھی دے دے. حکومت نے تو کہا کہ جن کا گھر خراب ہو ان کو 30 لاکھ ہو، جبکہ دیکھیں نا وہ گھر، آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک گھر آج کل 1 کروڑ سے کم میں نہیں بنتا. وہ امداد کیا دیتے؟ 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 30 لاکھ کا کہا. ہاں 30 لاکھ کا کہا. 30 لاکھ کم ہوتا ہے. 30 لاکھ پھر بھی مطلب اگر آپ 1 کروڑ کا گھر ہے اور وہ بھی تیرا میں، تو اس کے لیے 30 لاکھ کم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں، لوگ اس قربانی کے لیے بھی تیار ہیں. بالکل تیار. مگر لوگوں کو تو مطلب بعد میں آپریشن کے بعد لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے. بالکل. آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ افغان مہاجرین پر ایک بار پھر سختی کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے افغان مہاجرین میں جتنے بھی کیمپس ہیں ان کو؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ سختی تو مزید نہیں کی جا سکتی ہے نا. ان لوگوں کے جو کیمپس ہیں ان کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، بجلی بند ہے، گیس بند ہے، موبائل سم بند ہے، اسپتالوں میں ان کا داخلہ نہیں کیا جاتا. تو وہ مطلب میرے خیال میں اس سے مزید کیا زیادہ دباؤ ہوگا. اس وقت تو مطلب دباؤ بالکل پیک پر ہے. اور اس سے مطلب میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک دوسرا دشمن جو ہے نا وہ بالکل بنا دیا. پاکستان نے خود ایک دوسرا دشمن اس خطے میں بنا دیا ہے. وہ افغانستان. اچھا. افغانستان کے لوگ وہ اتنے خفا جا رہے ہیں، اتنے وہ خوشی سے یہاں رہ رہے تھے، تعریف بھی کر رہے تھے، کوئی بڑا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا. مگر اب وہ جب جا رہے ہیں تو بہت خفا ہو کے جا رہے ہیں. تو افغانستان سے ہی تو دہشت گردی ہو رہی ہے نا، یہاں کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں نا. تو یہ افغان مہاجرین تو دہشت گرد نہیں تھے نا، یہ تو یہاں پر پرامن زندگی گزار رہے تھے. بہت سے رپورٹ سامنے آئے ہیں کہ یہ لوگ بھی بالکل. میں یہ کہتا ہوں یہ اب سے نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے ہے. ان کیمپوں میں دہشت گرد تھے، مگر ان دہشت گردوں کو یہ تو مجاہدین نہیں تھے، یہ تو پھر طالبان بھی تھے، مجاہدین بھی تھے، یہ تو کوئی اور نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.